بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتَلْزَمُهُمَا الْمُطَابَقَةُ وَلَوْ تَقْدِيرًا. متن نظر آ گیا؟ وَتَلْزَمُهُمَا الْمُطَابَقَةُ، ان دونوں کے لیے مطابقی لازم ہے. کن دونوں کے لیے؟ تضمنی اور التزامی کے لیے مطابقی لازم ہے. وَلَوْ تَقْدِيرًا، اگرچہ تقدیری طور پر ہی کیوں نہ ہو لیکن مطابقی لازم ہے ان دونوں کے لیے. ولا عکس، لیکن اس کا عکس نہیں ہے، اس کا عکس نہیں. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ مطابقی میں دلالت تضمنی، التزامی اور مطابقی کے درمیان نسبت کو بیان کر رہے ہیں کہ ان تینوں کے درمیان نسبت کیا ہے. تو مصنف نے فرمایا کہ مطابقی اور التزامی تضمنی اور التزامی دونوں کے لیے مطابقی لازم ہے. یہ پہلا دعویٰ ہے مصنف نے کیا. تین دعوے کیے یہاں پر. پہلا دعویٰ یہ ہے کہ مطابقی تضمنی اور التزامی کے لیے مطابقی لازم، تضمنی اور التزامی بغیر مطابقی کے نہیں ہو سکتے. یہ پہلا دعویٰ ہے، اس لیے ان دونوں کے لیے مطابقی لازم ہے. پہلا دعویٰ یہ ہو گیا. دوسرا دعویٰ ولا عکس سے کیا کہ اس کا برعکس نہیں ہے. برعکس کون سی صورت ہوگی؟ کہ مطابقی بغیر تضمنی اور التزامی کے نہ ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ مطابقی پائی جائے گی اور تضمنی اور التزامی نہیں پائی جائے گی. تو ولا عکس سے دوسرا دعویٰ ہو گیا کہ مطابقی بغیر تضمنی التزامی کے پائے جا سکتا ہے. تیسرا دعویٰ بھی اسی کے ضمن میں ہے. تضمنی اور التزامی کا مطابقی کے ساتھ نسبت ہو گئی کہ ان دونوں کے لیے مطابقی لازم، لیکن مطابقی کے لیے یہ دونوں لازم نہیں. یہ دو دعوے ان کا آپس میں ہو گئے. اور تیسرا دعویٰ ولا عکس کے ضمن ہی میں شارح نے ذکر کیا مطابقی اور تضمنی اور التزامی کا آپس میں کون سی نسبت ہے، وہ ولا عکس کے ضمن میں شارح نے بیان کیا. ولا عکس کے ضمن میں وہ بھی داخل ہے، لیکن ماتن نے ذکر نہیں کیا. شارح نے بیان کر دیا کہ تضمنی اور التزامی کا آپس درمیان میں تعلق وہ بھی لزوم کا نہیں ہے، بلکہ ان کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے. مطابق تضمنی کے لیے التزامی لازم نہیں اور التزامی کے لیے تضمنی لازم نہیں ہے. اس لیے تضمنی اور التزامی کے درمیان نسبت عموم خصوص من وجہین کی ہے، اور تضمنی التزامی ان دونوں کی نسبت مطابقی کے ساتھ عموم خصوص مطلق کی ہے. مطابقی عام مطلق اور تضمنی اور التزامی خاص مطلق ہے. اور خاص بغیر عام کے، انسان بغیر حیوان کے نہیں. انسان خاص اور حیوان عام ہے، تو خاص بغیر عام کے نہیں. اس لیے تضمنی اور التزامی مطابقی کے بغیر نہیں ہوتے، اور عام بغیر خاص کے ہوتا ہے، حیوان بغیر انسان کے ہوتا ہے. اس لیے مطابقی پایا جاتا ہے اور تضمنی التزامی نہیں ہوتا. تو یہاں نسبت کو بیان کیا تضمنی اور التزامی کے درمیان، تضمنی اور التزامی کا مطابقی کے ساتھ نسبت کو بیان کیا کہ ان میں نسبت کون سی ہے، اس کو بیان کیا. اور پھر تضمنی اور التزامی کا آپس میں نسبت کو بیان کیا. تو پہلا دعویٰ شارح مصنف نے کیا کہ ان دونوں کے لیے تضمنی اور التزامی کے لیے مطابقی لازم ہے. دعویٰ یہ کیا. کیوں؟ دلیل یہ ہے اس لیے کہ تضمنی میں دلالت اگر تعریف ذہن میں ہو، لفظ کی دلالت اگر پورے معنی موضوع لہو پر ہو تو وہ مطابقی ہے، اور اگر لفظ کی دلالت جزء موضوع لہو پر ہو
موضوع لہو یعنی معنی کے جز پر ہو تو وہاں وہ کیا ہے؟ تضمنی ہے، اور اگر معنی موضوع لہو کے لازم پر ہو تو وہ التزامی ہے۔ دیکھو تضمنی میں لفظ کی دلالت جز پر ہوتی ہے اور دلالت التزامی، اور جز بغیر کل کے نہیں ہوتا، جز بغیر کل کے نہیں ہوتا۔ دلالت التزامی میں دلالت ہوتی ہے لازم پر، اور لازم یہ معنی موضوع لہو کے لیے لفظ کا معنی موضوع لہو ہوگا تو لازم ہوگا، اس لیے وہاں دلالت لازم پر ہوتی ہے۔ تو جہاں لازم پر دلالت ہوتی ہے وہاں ملزوم کا تصور ہوتا ہے، ملزوم موضوع لہو کا تصور ہوگا۔ جہاں جز پر دلالت ہوگی وہاں کل پر دلالت کا تصور ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ جو لازم ہے التزامی میں یا تضمنی میں جو جز ہے یہ کل کی طرف نسبت کرتے ہوئے اور لازم التزامی میں ملزوم کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ فرع ہے۔ لازم اور جز یہ فرع ہے کل اور ملزوم کے لیے۔ والفرع لا یوجد بدون الاصل، فرع بغیر اصل کے نہیں پائی جاتی، فرع بغیر اصل کے نہیں پائی جاتی۔ یا یہ سمجھو تضمنی میں دلالت جز پر ہوتی ہے، التزامی میں لازم پر ہوتی ہے، اور یہ تابع ہے اور مطابقی مطبوع ہے۔ والتابع لا یوجد بدون المتبوع، تابع بغیر مطبوع کے، جہاں بھی تابع ہوگی اس کے لیے مطبوع کا ہونا ضروری ہے، اور جہاں تابع ہوگی وہاں مطبوع کا ہونا ضروری ہے۔ توابع جیسے کہ عطف بحرف معطوف علیہ، جیسے کہ عطف بیان، جیسے کہ بدل، چاہے بدل الکل ہو یا بدل البعض ہو، جیسے کہ صفت، تو صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے۔ وہ موٹا ہے، کیا چیز موٹی ہے؟ کوئی چیز تو ہوگی نا موصوف۔ سفید ہے، کیا چیز سفید ہے؟ سرخ ہے، کیا چیز سرخ ہے؟ تو اس کے لیے ذات تو ہوگی کوئی موصوف ہو۔ اس لیے صفت بغیر موصوف کے نہیں، اس لیے کہ صفت تابع ہے، اور تابع لا یوجد بدون المتبوع، تابع کے لیے مطبوع کا ہونا ضروری ہے، معطوف علیہ کے لیے معطوف کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تاکید ہے، تو تاکید اس کا مؤکد کیا ہے؟ کیونکہ جب یہ تاکید ہے تو اس کے لیے مؤکد کا ہونا ضروری ہے، اس لیے تاکید بغیر مؤکد کے نہیں، عطف بیان بغیر مبین کے نہیں، او بدل بغیر مبدل منہ کے نہیں۔ یہ جتنے بھی توابع ہیں، اس لیے کہ یہ توابع ہے، اور التابع لا یوجد بدون المتبوع، تابع بغیر مطبوع کے، اس لیے جہاں تابع ہوگا وہاں مطبوع ضروری ہے۔ کہ اگر کوئی کہے یہ تابع ہے تو فوراً کہے گا اس کا مطبوع کون ہے، کس کے تابع ہے یہ؟ اس لیے جہاں تضمنی ہوگی، التزامی ہوگی، وہاں مطابقی ضروری ہے۔ اس لیے کہ تضمنی اور التزامی، تضمنی میں دلالت جز پر ہوتی ہے، التزامی میں دلالت لازم پر ہوتی ہے، اور یہ تابع ہے اور تابع بغیر مطبوع کے نہیں پائی جاتی، اس لیے وہاں مطابقی ضروری ہے۔ لیکن مطبوع بغیر تابع کے ہوتا ہے، مطبوع کے لیے تابع کی ضرورت نہیں ہے، ذات ہوگا، صفت ضروری نہیں ہے۔ اس لیے مطبوع بغیر تابع کے پایا جاتا ہے، لیکن تابع بغیر مطبوع کے، فرع بغیر اصل کے نہیں پائی جاتی۔ والفرع لا یوجد بدون الاصل، فرع بغیر اصل کے نہیں پائی جاتی، لیکن اصل بغیر فرع کے پایا جاتا ہے۔ اصل کے لیے فرع کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بیٹا ہے، کس کا بیٹا ہے؟ بیٹا تو فرع ہوتا ہے، تو اس کے لیے اصل ضرور ہوگا۔ جب یہ بیٹا ہے تو اس کا باپ ضرور ہوگا۔ ہاں، باپ کے لیے جو آدمی ہو اس کے لیے بیٹا ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے ہے باپ ہے، شادی شدہ ہے، ابھی فرع نہیں آئی، اولاد نہیں آئی، جز نہیں آئے،
تو اصل بغیر جز فرع کے پایا جاتا ہے، لیکن فرع بغیر اصل کے نہیں ہوتا. اس لیے اگر ٹہنی ہے تو پھر تنا ضروری ہے، درخت ضروری ہے. لیکن درخت ہو ٹہنی نہ ہو، درخت بغیر ٹہنی کے ہوتا ہے؟ درخت ہو ٹہنی نہ ہو نہیں سکتا. ہو سکتا ہے نا، اس لیے کہ ٹہنی اور شاخ وہ فرع ہے اور درخت تنا اس کا اصل ہے. اگر آپ کے گھر میں کوئی ٹہنی آ رہی ہے تو کیا آدمی کہتا ہے یہ شاخ ہے، ٹہنی ہے، تو فوراً پوچھے گا بھئی اس کا تنا اصل کدھر ہے؟ آپ کہو گے درخت پڑوس کے ہاں ہے. درخت ادھر نہیں ہے، پڑوسیوں کے ہاں ہے. ایک شاخ ایسا ہوتا ہے دوسرے گھر میں گھس جاتا ہے. خلاصہ یہ کہ فرع بغیر اصل کے نہیں اور تابع بغیر مطبوع کے نہیں. دلالت تضمنی اور التزامی یہ فرع ہے اور مطابقی اصل ہے، یا یہ مطبوع ہے، یہ تابع ہے اور مطابقی وہ مطبوع ہے. اس لیے جہاں کہیں بھی تضمنی اور التزامی ہوگی، جہاں جز پر دلالت ہوگی وہاں کل کا تصور ہوگا، جہاں لازم پر دلالت ہوگی وہاں ملزوم معنی موضوع لہو کا تصور ہوگا. اس لیے تضمنی اور التزامی بغیر مطابقی کے نہیں، جبکہ مطابقی بغیر کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس دعوے کی دلیل سمجھ میں آ گئی کہ مطابقی تضمنی اور التزامی کے لیے مطابقی لازم ہے، اس لیے کہ یہ فرع ہے یا یہ متابع ہے، اس کے لیے مطبوع کا ہونا یا اصل کا ہونا ضروری ہے. لیکن اس کا عکس نہیں ہے. دوسرا دعویٰ اس کا عکس نہیں ہے. جہاں مطابقی ہو وہاں تضمنی اور التزامی ضروری نہیں ہے. یہ دوسرا دعویٰ ہے. اس کی دلیل یہ ہے اس لیے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ ہو جس کا معنی ایسا ہو کہ اس کا وہ معنی بسیط ہو، معنی اس کا بسیط ہو، مرکب نہ ہو. معنی بسیط ہے، جب مرکب نہ ہو تو اس کا جز نہ ہوا. اب دیکھو لفظ کا معنی موضوع لہو ہے لیکن وہ معنی بسیط ہے، کوئی جز نہیں ہے اس کا، اس لیے مطابقی ہے، تضمنی نہیں ہے. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ لفظ کا معنی موضوع لہو ایک ہو، بسیط ہو، اس کا کوئی جز نہ ہو، اس کا کوئی لازم بھی نہ ہو، اس کا کوئی لازم بھی نہ ہی اس کا جز ہے، اس لیے کہ وہ معنی بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی لازم ہے. اس لیے وہاں مطابقی پائی جا رہی ہے، تضمنی اور التزامی نہیں ہے. جب جز ہی نہیں ہوگا تو تضمنی کہاں سے ہوگا؟ جب لازم ہی نہیں ہوگا تو پھر التزامی کہاں سے ہوگا؟ اس لیے ایسا ہو سکتا ہے. جب ایسا ہو سکتا ہے تو دیکھو مطابقی پائی جا رہی ہے اور تضمنی التزامی نہیں پائی جا رہی. وہ دوسرے دعوے کی دلیل سمجھ میں آ گئی. مثال سمجھو اس دوسرے دعوے کی، جیسے کہ مثال دی ہے آپ کے یہاں محشی نے بھی غالباً ذکر کی ہے اور شارحین نے بھی ذکر کی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لفظ ہے، اس کو وضع کیا گیا ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جز سے منزہ ہے، جز سے پاک ہے. اللہ کا کوئی جز نہیں ہے، کیونکہ جس کا جز ہو مرکب ہوتا ہے اور مرکب حادث ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ حادث نہیں ہے بلکہ قدیم ہے. اللہ تعالیٰ حادث نہیں بلکہ قدیم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جز سے پاک ہے. تو دیکھو لفظ اللہ کی دلالت ذات اللہ تعالیٰ پر، وہ دلالت مطابقی ہے، نہ اس کا جز ہے اور نہ ہی اس کا لازم ہے. ایک قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کا لازم بھی کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی لازم ہو، ایک قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کا لازم نہیں ہے. سوال ہوا اس پر، کیوں؟ اللہ تعالیٰ تو سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، اللہ تعالیٰ قدیر ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے لازم ہے. تو آپ کیسے کہتے ہو کہ اس کا لازم نہیں؟ اللہ کا کوئی لازم نہیں، اس لیے دلالت التزامی نہیں. اعتراض سمجھ میں آ گیا؟
اس کا جواب دیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا عین ہے۔ ایک قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات عین باری تعالیٰ ہے، اور دلالت التزامی کی تعریف اگر ذہن میں ہو، لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے خارج پر ہو، معنی موضوع لہو نہ ہو، معنی موضوع لہو سے خارج پر ہو، وہ التزامی ہوتی ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے علیم، قدیر، خبیر، بصیر، سمیع، یہ صفات اللہ تعالیٰ کی عین ذات ہے۔ جس قول میں عقائد کی بحث ہے، عقائد میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں ایک قول یہ کہ صفات باری تعالیٰ عین باری تعالیٰ ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ کی عین ہے تو خارج تو نہ ہوئی نا، اس لیے اس قول کے مطابق لازم پایا گیا اللہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ لازم تو خارج ہوتا ہے، اور یہ صفات اللہ تعالیٰ کی عین ذات ہے، خارج نہیں ہے، استدراک تضمنی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جز نہیں ہے، اور لازم بھی نہیں ہے۔ وہ والا عکس کی دلیل سمجھ میں آ گئی کہ مطابقی پائی جا رہی ہے، تضمنی اور التزامی نہیں ہے۔ دوسرا قول جس دنیا عقائد کے مسئلے میں، اس مسئلے میں جو دوسرا قول ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات عین باری تعالیٰ نہیں ہے بلکہ غیر باری تعالیٰ ہے، اس لیے کہ موصوف اور ہوتا ہے اور صفات اور ہوتی ہے۔ موصوف ذات ہوتی ہے، صفت وصف ہوتا ہے، صفت ہوتی ہے، صفت اور شے ہو، ذات اور شے ہوتی ہے، تو صفات باری تعالیٰ عین باری تعالیٰ نہیں ہے، غیر باری تعالیٰ ہے۔ تو اگر اس کو لے لیا جائے، اگر صفات اللہ تعالیٰ کی عین ذات نہیں غیر ذات ہے، صفات الگ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، پھر اس قول کے مطابق مطابقی کے ساتھ التزامی بھی پائی جا رہی ہے۔ اس لیے پھر یہ سمیع، بصیر، علیم جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے لازم ہوں گی۔ اس لیے ایک قول کے مطابق یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے لازم ہے، اس لیے مطابقی بھی پائی جا رہی ہے اور التزامی بھی پائی جا رہی ہے۔ وہ دونوں قول سمجھ میں آ گئے؟ جی البتہ ایک مشہور اعتراض ہے جس کو غالباً آپ پڑھ چکے ہو، مرقات میں آپ پڑھ چکے ہو، امام رازی رحمہ اللہ کا اعتراض ہے، وہ یہ کہ دنیا میں کوئی ایسا چیز ہو ہی نہیں سکتا جس کا کوئی لازم نہ ہو، دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہو، چیز نہیں ہو سکتی جس کا کوئی لازم نہ ہو، اگر کوئی اور لازم نہ ہو تو یہ تو اس کے لیے لازم ہے کہ انہو لیس غیرہ، کون الشیء لیس غیرہ، یہ پن ہے، پن کا غیر نہیں ہے، کتاب نہیں ہے یہ، تو اس پن کے لیے لازم ہے کہ یہ پن ہے، پن کا غیر نہیں ہے، یہ دیوار ہے لیکن دیوار کا غیر اس لیے کہ کھڑکی نہیں ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ یہ جدار ہے، لیس غیرہ اے لیس غیر الجدار، یہ دیوار کے علاوہ کوئی اور شے نہیں ہے۔ تو اگر کسی شے کے لیے کوئی اور چیز لازم نہ ہو تو کم از کم یہ تو لازم ہے اس کے لیے کہ وہ شے ہے، اس کا غیر نہیں ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں یہ کہنا کہ دلالت مطابقی پائی جائے گی اور التزامی نہیں ہوگی، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی اور لازم اس کا نہ ہو تو لیس غیرہ، کہ وہ شے ہے اس کا غیر نہیں ہے، یہ تو کم از کم ہے ہی اس کے لیے۔ اور ان کا دعویٰ اور دلیل سمجھ میں آ گئی ان کی؟ جی ختم کینسل ہو گیا، الحمدللہ، دال ہی کھائیں گے، ٹھیک ہے، ابھی بھی ختم تھا اور صبح بھی تھا، دونوں کینسل ہو گئے الحمدللہ۔ اس لیے جو گھر جانا چاہتے ہیں تسلی سے جاؤ، بس ٹھیک ہے۔ جب پڑھو گے نہیں تو پھر یہی ہوگا، ختموں کے لیے لوگ ختموں کے لیے آپ کو استعمال کریں گے، قرآن مجید صرف ختم کرنے کے لیے آئی ہے، عمل کے لیے نہیں ہے۔ والا کل حال یہ بات سمجھ میں آ گئی امام رازی رحمہ اللہ کی؟ جی اس کا جواب یہ دیا ہے
کہ یہ جو لیس غیرہ والا لازم ہے نا، یہ لازم بین بالمعنی العام ہے. لازم بین بالمعنی العام آگے آ جائے گا اس کی وضاحت. اور دلالت التزامی میں جو لازم مراد ہوتی ہے، لابد فیہ من اللزوم، اس لازم سے مراد لازم بین بالمعنی الاخص ہوتا ہے. ملزوم کا اس طور پر ہونا کہ جس سے لازم کا تصور خود بخود آ جائے، وہ مراد ہے. انسان کا جو عام مناطق نے مثال دی ہے، انسان کے تصور کرتے ہی قابلیت علم کا تصور آنا، صنعت کتابت کا تصور. تو دلالت التزامی میں جو لزوم مراد ہے لازم، وہ لازم بین بالمعنی الاخص ہے، اعم نہیں. اور دوسرے شارحین نے، جو محققین نے مثال دی ہے دلالت التزامی کی، جیسے کہ دلالت البصر بالنسبت الی الاعمى، اعمیٰ والی مثال زیادہ درست ہے، اس لیے کہ یہ ہے لازم بین بالمعنی الاخص. اور وہ جو صنعت کتابت والی مثال ہے نا، وہ بھی لازم بین بالمعنی الاعم ہے. اس لیے دوسرے حضرات محققین مناطق کہتے ہیں زیادہ مناسب مثال یہ ہے. جیسے اعمیٰ کے لیے بصر لازم، تو یہ جو لازم ہے یہاں، اس لازم سے مراد لازم بین بالمعنی الاخص ہے. تو دلالت التزامی میں جو لازم مراد ہے وہ لازم بین بالمعنی الاخص مراد ہے. اور امام راضی رحمہ اللہ نے جو لیس غیرہ کو ذکر کیا ہے کہ یہ بھی لازم ہے شے کے لیے، تو یہ لازم بین بالمعنی الاعم ہے، اخص نہیں. تو التزامی میں جو مراد ہے وہ یہ ہے نہیں، اور جو یہ ہے وہ مراد نہیں ہے. اس لیے یہ بات درست نہیں. اس لیے جہاں کہیں بھی مطابقی ہوگی وہاں التزامی ضروری نہیں ہے. کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ تیسرا دعویٰ اس کو شارح نے ذکر کیا ہے، ولا عکس کے ضمن میں آتا ہے، وہ یہ کہ جہاں تضمنی اور التزامی ہوگی تو ان کے لیے بھی تضمنی کے لیے التزامی لازم نہیں، التزامی کے لیے تضمنی لازم نہیں، بلکہ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے. اور جن دو مادوں میں عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہو، جن دو کلیوں میں عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہو، وہاں تین مادے نکلتے ہیں. ایک مادہ اجتماعی جس میں دونوں جمع ہو جاتے ہیں، اور دو مادہ افتراقی جس میں ایک ہوتا ہے دوسرا نہیں، ایک ہوتا ہے دوسرا نہیں. اب دیکھو، جیسے انسان کی لفظ انسان کی دلالت ذات انسان پر، حیوان ناطق ہے نا، تو تضمنی بھی ہے، مطابقی بھی ہے، اور التزامی بھی ہے. جمع ہو گئے نا، تضمنی التزامی کے ساتھ جمع ہو گیا، اس لیے کہ معنی کا جز بھی ہے اور معنی کا لازم بھی ہے. تو یہاں دونوں جمع ہو گئے، مطابقی، تضمنی اور التزامی. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ ایسا ہو جس کا معنی بسیط نہ ہو، مرکب ہو، لیکن اس کو کوئی لازم نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ ایسا ہو کہ جس کا معنی تو ہو مرکب، لیکن اس کا کوئی لازم نہ ہو. تو اگر مرکب ہے تو جز پایا گیا، اس کا کوئی لازم نہیں ہے تو التزامی نہیں پائے گی. دیکھو، تضمنی ہے، التزامی نہیں ہے. یہ تضمنی پائے گی، التزامی نہیں پائے گی. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ کیا جز نہ ہو، معنی بسیط ہو، معنی بسیط ہو، کوئی جز نہ ہو معنی کا، لیکن اس کا لازم ہو، تو یہاں تضمنی نہیں پائی گئی اور التزامی پائی گئی. جیسے کہ دوسرے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ کا نام اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے یہاں معنی بسیط ہے، اللہ کا جز نہیں ہے، لیکن اس دوسرے قول کے مطابق صفات باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے لیے لازم ہے. تو دیکھو، التزامی پائی جا رہی ہے، تضمنی نہیں ہے. کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی، یہ مسئلہ سمجھ میں آ گئی؟ بس ایک اشکال رہ گیا، ایک اشکال رہ گیا، اور وہ یہ ہے کہ ایسا تو ہو سکتا ہے، آپ نے کہا کہ جہاں تضمنی اور التزامی ہوگی مطابقی ان کے لیے لازم ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ اپنے معنی کے جز میں استعمال ہو اور اسی میں مشہور ہو جائے، اور معنی موضوع لہو، کل معنی موضوع لہو متروک ہو جائے.
جب بھی لفظ بولا جاتا ہے وہ جز میں مشہور ہے تو جز ہی مراد ہوتی ہے، کل تو مراد ہی نہیں ہوتی. اب یہاں تضمنی پائی جا رہی ہے، مطابقی نہیں ہے، مطابقی نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں تو استعمال نہ ہو بلکہ اپنے معنی موضوع لہو کے لازم میں استعمال ہو جائے اور اسی میں مشہور ہو جائے اور معنی موضوع لہو بالکل متروک ہو جائے. اب جب بھی وہ لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن اور مراد وہ معنی مشہور معنی التزامی ہی ہوتا ہے، مطابقی نہیں. تو یہاں دلالت التزامی پائی جا رہی ہے، مطابقی نہیں ہے. تو آپ کیسے کہتے ہو کہ تضمنی اور التزامی کے لیے مطابقی لازم ہے؟ یہاں دیکھو لفظ معنی جز میں مشہور ہو گیا اور معنی کل متروک ہو گیا، تو یہاں تضمنی ہے اور التزام مطابقی نہیں. یا لفظ معنی میں مشہور لازمی میں مشہور ہو جائے، یہاں معنی دلالت التزامی ہے اور مطابقی نہیں ہے. اعتراض آ گیا سمجھ میں؟ اس کا جواب دیا ہے کہ ہاں ہم بھی مانتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ لفظ جز میں مشہور ہو جائے اور کل معنی متروک ہو، تضمنی پائی جا رہی ہے، مطابقی نہیں ہے، ہم مانتے ہیں. لفظ معنی التزامی میں مشہور ہو جائے اور التزامی پائی جا رہی ہے اور مطابقی نہیں ہے، مانتے ہیں. لیکن اس کا جو پورا معنی متروک ہو گیا، اس لفظ کا تو کوئی معنی ہوگا نا، جو اپنے جز میں مشہور ہو گیا اسی میں استعمال ہو رہا ہے، اس کا کل معنی تو ہے نا. ٹھیک ہے وہ متروک ہے، لیکن جب وہ لفظ بولا جائے اور اس سے پورا معنی لے لیا جائے مراد، تو پورا معنی مراد نہیں لے سکتے، اس کا پورا معنی تو ہے نا. وہ ٹھیک ہے کہ پورا معنی متروک ہو گیا، جز میں مشہور ہو گیا، لیکن پورا معنی تو ہے. اس طرح جب وہ لفظ بولا جائے اور پورا والا معنی مراد لے لیا جائے، مطابقی تو پائی جا رہی ہے. یا وہ لفظ لازم میں مشہور ہو گیا لیکن اس کا معنی موضوع لہو تو ہے نا، اگر اس لفظ سے معنی موضوع لہو مراد لے لیا جائے تو پورا معنی موضوع لہو تو پایا جا رہا ہے. وہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس لیے ماتن نے اس کی طرف اشارہ کر دیا وَلَوْ تَقْدِيرًا. جہاں مطابقی اور جہاں تضمنی اور التزامی ہوگی، مطابقی ضروری ہے، چاہے حقیقتاً ہو یا تقدیراً ہو، یعنی بالقوہ ہو. اس کی طرف وَلَوْ تَقْدِيرًا سے اشارہ اس سوال کے جواب کی طرف کر دیا. دیکھو کتاب میں دیکھو، متن ہو گیا، دوبارہ نہیں پڑھتے. دیکھو قولہ، نظر آ گیا قولہ وَتَلْزَمُهُمَا الْمُطَابَقَةُ وَلَوْ تَقْدِيرًا، اور ان دونوں کے لیے مطابقی لازم ہے اگرچہ تقدیراً ہی کیوں نہ ہو. اذ لا شک، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں، ان الدلالۃ الوضعیۃ، کہ دلالت لفظیہ وضعیہ، علی جزء المسمى، مسمى معنی موضوع لہو یا ذات پر، ذات کے جز پر دلالت لفظیہ وضعیہ، و لازم ہی، اور اپنے مسمى کے لازم پر دلالت لفظیہ وضعیہ. فرع الدلالت علی المسمى، یہ ذات پر دلالت کرنے کی فرع ہے، جز پر اور لازم پر دلالت یہ فرع ہے ذات پر دلالت کی. سواء کانت الدلالت علی المسمى محققۃ، برابر ہے کہ اس معنی موضوع لہو اور ذات پر دلالت جو ہو وہ ثابت ہو. بأن یطلق اللفظ، ثابت کیسے ہوگا؟ بأن یطلق اللفظ، اس طور پر کہ لفظ کا اطلاق کیا جائے. ویراد به المسمى، اور اس سے مراد لے لی جائے مسمى اور ذات مراد لے لی جائے. ویفہم منہ، اور اسی سے اس لفظ مسمى سے سمجھا جاتا ہے الجزء او اللازم، جز بھی سمجھا جاتا ہے اور لازم بھی سمجھا جاتا ہے. بالتبع، تابع ہو کر. او مقدرتاً، یا مسمى پر اس کی دلالت مقدراً ہوگی، تقدیراً ہوگی. کیسے ہوگی؟ دیکھو کما اذا اشتہر اللفظ فی الجزء او اللازم، جیسے کہ کوئی لفظ جز میں مشہور ہو جائے یا لازم میں مشہور ہو جائے. فالدلالۃ علی الموضوع لہ، تو پھر اس کے موضوع لہو پر دلالت. وإن لم يتحقق هناك بالفعل، اگرچہ بالفعل وہاں ثابت نہ ہوئی. الا انها واقعۃ تقدیرا، مگر یہ دلالت وہاں کل معنی موضوع لہو پر وہ واقع ہوئی ہے، تقدیراً ہوئے، یعنی بالقوہ ہے.
بمعنی اس معنی میں ان لہذا اللفظ معنی کہ اس لفظ کا ایک معنی ہے، لو قصد من اللفظ اگر لفظ سے اس معنی کا ارادہ کر لیا جائے، لکانت دلالتہ علیہ تو اس لفظ پر اس معنی پر اس کی دلالت اس لفظ کی دلالت ہوگی مطابقتاً مطابقی ہوگی۔ وَإِلَى هَذَا شارح کہتے ہیں اور اسی کی طرف اشارہ بقولہ ماتن نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا، ولو تقدیراً سے اشارہ کیا۔ قولہ ولا عکس اے یجوز اس لیے کہ جائز ہے یعنی ممکن ہے، یجوز و معنی یمکن ہو اس لیے کہ ممکن ہے ان یکون لللفظ معنی بسیط کہ لفظ کا کوئی ایک ایسا معنی ہو کہ جو بسیط ہو، لا جزء له ولا لازم له نہ اس کا کوئی جز ہو نہ لازم ہو، فیتحقق حینئذ المطابقۃ تو اس وقت مطابقہ دلالت مطابقی ثابت ہو جائے گی، بدون التضمن والالتزام بغیر تضمنی اور التزامی کے۔ ولو کان له معنی مرکب اب ان دونوں کے درمیان فرق بیان کر رہے ہیں، تضمنی اور التزامی کے درمیان میں۔ ولو کان له معنی مرکب اور اگر لفظ کا کوئی ایسا معنی ہو کہ جو مرکب ہو، لا لازم له اور اس کا کوئی لازم نہ ہو، فیتحقق التضمن بدون الالتزام تو دلالت تضمنی یہ ثابت ہو جاتی ہے بغیر التزامی کے۔ ولو کان له معنی بسیط اگر لفظ ایسا ہو کہ اس کا کوئی ایک معنی ایسا معنی ہو کہ جو بسیط ہو، لہو لازم اس کا ایک لازم بھی ہو، تحقق الالتزام بدون التضمن تو دلالت التزامی ثابت ہو گئی بغیر تضمنی کے۔ فل استلزام غیر واقع پس ان دونوں کے درمیان لزوم جو ہے یہ واقع نہیں ہے، فی شیء کسی بھی چیز میں، من الطرفین میں سے یعنی التزامی اور تضمنی میں سے کسی بھی میں یہ استلزام یہ واقع نہیں ہے، لزومیت نہیں ہے، تضمنی کے لیے التزامی لازم نہیں، التزامی کے لیے تضمنی لازم نہیں ہے۔ جاوے بھائی جاوے۔